ظالموں، مودی چھا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب نے ایک سپیچ کر ڈالی ہے، اور اس سپیچ میں انہوں نے پاکستان کو ایک نہیں کئی ایک میسیجز بھی ڈیلیور کر دیے ہیں۔ اس میں بہت ساری وجوہات ہیں، کچھ اندر کے لوگ، کچھ باہر کے لوگ، کچھ انہوں نے وقت سے پہلے اپنے ایک معتمد خاص کو جو کہ آرمی جنرل ہیں ان کو امریکہ بھیجا تھا۔ کہ وہ کون سی بڑی سفارتی غلطیاں ہیں جو ہم نے کی ہیں؟ بہت ہی غلطیاں تو بہت ہیں، لیکن 5 میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہاں باقی بھی غلطیاں بے شمار ہیں۔ ان میسیجز کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں۔ پہلے جو انہوں نے اپنے کنٹری میں، انہوں نے کشمیر میں، جموں اینڈ کشمیر میں، لیکن اسی لیے تو جہاں آج ہم کھڑے ہیں کشمیر کے معاملے میں، کوئی ٹنل کے اس سائڈ پہ لائٹ نظر نہیں آ رہی، حالانکہ یہ کہنا نہیں چاہیے مجھے۔ مودی نے جو ڈیلیور کیا ہے پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں۔ نریندر مودی نے کشمیر میں دنیا کا دی ہائیسٹ چناب برج کو انآگریٹ کر دیا ہے۔ دنیا کا دی ہائیسٹ، سب سے اونچا برج جس کا نام چناب برج رکھا گیا ہے کشمیر کے اندر، اس کو سٹارٹ کر دیا گیا ہے۔ اس کی انآگریشن تھی بائے نریندر مودی صاحب، اور اس میں جو ہے انہوں نے ایک سپیچ کی ہے۔ پہلے میں آپ کو یہ جو چناب برج ہے اس کے بارے میں کچھ بتاتی ہوں۔ پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ کچھ نہ بھی کہتے تو اس برج کا نام چناب رکھنا، چناب برج، یہ اپنے طور پر اپنے تئیں اپنے اندر پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا پیغام اور میسج ہے۔ اب دیکھیں چناب، ایک طرف جو چناب کا پانی رکا ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ادھر پانی نہیں پہنچ رہا، ہیڈ مرالہ سے آگے سوکھا پڑا ہوا ہے چناب پاکستان کے اندر، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پانی روک لیا چناب کا انڈیا میں، انڈین نے، جو انڈیا ہے اس نے، مودی حکومت نے۔ تو ایک طرف پاکستان میں چناب کا پانی نہیں پہنچ رہا، دوسری طرف انہوں نے آئیفل ٹاور سے بھی زیادہ اونچا چناب برج بنا دیا ہے کشمیر کے اندر۔ یہ ساری کہانی صاحبو دوستو، یہ ساری کہانی ہے، تبھی میں نے اس کے سٹارٹ میں کہا کہ ظالموں مودی چھا گیا ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو پہلے ذرا چناب برج جو ہے اس کے بارے میں، اچھا صرف یہی نہیں کیا، 2 ٹرینز کو بھی اناگریٹ کیا ہے ایک ہی دن کے اندر۔ یہ دس از دی فرسٹ ٹرین لنک، ریلوے لنک ٹو کشمیر۔ اور جیسے میں نے کہا کہ میں آپ کو ذرا چناب برج جو ہے، یہ کہہ رہے ہیں جی دی ورلڈز ہائیسٹ ریلوے برج 359 میٹر ابو ریور، اور اس میں ٹالر دین دی آئیفل ٹاور بائی 35 میٹرز، آئیفل ٹاور سے زیادہ 35 میٹر زیادہ ہائی ہے، یہ دی ہائیسٹ ہے آئیفل ٹاور۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے، گنہگار نہیں، بہت ہی خوبصورت آئیفل ٹاور، بہت ہی خوبصورت آنکھوں سے میں نے دیکھ رکھا ہے، کیونکہ اس کو دیکھتے ہوئے آنکھیں بھی خوبصورت ہو جاتی ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کشمیر میں آئیفل ٹاور سے زیادہ اونچا برج بنا دیا ہے، چناب برج، نام بھی اس کا چناب برج رکھا ہے، اور اسی کا وہاں پہ پاکستان میں پانی بھی رک رہا ہے چناب برج سے۔ اچھا جی، لینتھ اس کی ہے 1315 میٹر، اور لائف سپین جو ہے 120 ایئرس کہا جا رہا ہے۔ کوئی میرا خیال ہے کہ 45-46 ہزار کروڑ کے وہاں پر پروجیکٹس اناگریٹ کیے ہیں نریندر مودی نے کشمیر کے اندر۔ اور پھر اس میں جو ہے جی گولڈن برج آف انڈیا اس کو نام دیا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ گولڈن برج آف امریکہ، سین فرانسسکو میں جو گولڈن برج ہے دنیا کا مشہور ترین، سین فرانسسکو کا، اس کو گولڈن برج آف امریکہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر بہت ہی بیوٹیفل، دنیا کا دی موسٹ بیوٹیفل برج کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ جو چناب برج ہے اس کو گولڈن برج آف انڈیا کا نام دیا گیا۔ لیکن یہ ہے کہ بہت سے پالیسی نہیں ہے، نیریٹو تو پالیسی سے بنتا ہے نا، جب پالیسی ہوتی ہے تو اس سے نیریٹو بنتا ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اسٹیٹمنٹ ایشو کر دیتے ہیں، پالیسی کو ہے نہیں، تو اس کا بڑا سیریس فقدان ہے۔ اور پالیسی کیوں نہیں ہے وہ بھی میں آپ کو واضح کر دیتا ہوں۔ 2 ہی دیکھیں بنیادی چیزیں ہیں نا۔ بھارت کیا کہتا ہے؟ ایک تو یہ کہتا ہے کہ جی یہ جو جد و جہد ہے، تحریک جو کشمیر میں ہے، جموں کشمیر، یہ ساری دہشت گردی ہے، ٹھیک ہے۔
اور دوسرا یہ ہے کہ جموں اور کشمیر کوئی اتنا بڑا تنازع نہیں ہے، باقی چیزوں پہ بات کریں، باقی دیکھی جائے گی. اور تیسرا یہ کہ جو UN سیکیورٹی کونسل ریزولوشن ساری ریلیونٹ ہو گئی ہیں، اور 5 اگست 2019 کے بعد تو بالکل ہی معاملات ختم ہو گئے. صحیح. بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں آزاد جموں اور کشمیر اور گلگت بلتستان بھی دیجیے، یہ بھی جموں اور کشمیر ریاست کا حصہ ہے. میں جلد، کیونکہ ہمارے پاس وقت کی بڑی قلت رہتی ہے، تو جلدی بتانا چلوں. دیکھیے، سب سے بنیادی جو غلطی شروع ہوئی وہ میرے خیال میں پریزیڈنٹ پرویز مشرف کے زمانے میں شروع ہوئی، جب انہوں نے 6 جنوری 2004 کو واجپئی کے ساتھ اسلام آباد میں جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایک سائن کی. اس میں اس جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کو اگر آپ دیکھیے تو انہوں نے ان بٹوین دا لائنز یہ تسلیم کر لیا کہ جموں اور کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ دہشت گردی ہے. تو پہلی غلطی تو وہاں آپ نے بھارت کے ہاتھ مضبوط کیے. آپ نے کہا کہ ہم اب یہاں سے کوئی انفلٹریشن نہیں ہونے دیں گے پاکستان کی سائڈ سے. صحیح. تو یہ ایک بہت بڑی سفارتی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری غلطی تھی. آئی ڈو ناٹ نو، کیونکہ پریزیڈنٹ پرویز مشرف تو نیگوشیٹ نہیں کرتے نا، یہ تو فارن آفس کے لوگ کرتے ہیں جو اس وقت جنہوں نے نیگوشیٹ کی ہے اسٹیٹمنٹ، شاید ان کو اس چیز کا ادراک ہی نہیں تھا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. تو یہ جو 6 جنوری 2004 کی اسٹیٹمنٹ ہے، اس میں اگر آپ پڑھیے تو اس میں بڑے واضح طور پہ یہ کہتے ہیں کہ ہی ول ناٹ، یعنی پرویز مشرف will not permit any territory under Pakistan's control to be used to support terrorism in any manner. تو یہ واجپئی کی اسٹیٹمنٹ کے بعد یہ آ رہا ہے. تو اس سے یہ سب سے بڑی بنیادی غلطی یہ ہوئی. اب جب بھی ہم بات کرتے ہیں بھارت کے ساتھ تو ہمیں کہتا ہے جی آپ نے خود تو کہا ہے کہ کشمیر ٹیررزم ہے، تو آپ یہ ٹیررزم کو کس طرح سپورٹ کرتے ہیں؟ تو ہمیں سارے اسی چیزوں کا حوالہ دیتے ہیں. آگے آ جائیے، اللہ آپ کا بھلا کرے. پھر ہم نے، اللہ تعالیٰ زندگی دے اور صحت دے سید یوسف رضا گیلانی صاحب کو، شرم الشیخ میں 16 جولائی 2009 کو ان کی ملاقات ہوتی ہے بھارتی اپنے ہم منصب کے ساتھ، کیا نام ہے جو ہمارے سنگھ بھائی سنگھ تھے، دیکھیں نام، منموہن سنگھ، ڈاکٹر منموہن سنگھ کے ساتھ. یہ نیم کی ایک سمٹ تھی، تو اس کے مارجنز میں یہ ملاقات ہوئی. اس میں پاکستان بھارت میں جب بھی کوئی مشترکہ اعلامیہ ایشو ہوا ہے، ہمیشہ جموں اور کشمیر کا ذکر آتا ہے کہ وی ول سیٹل اور ڈسکس آل ایشوز انکلوڈنگ جموں اینڈ کشمیر. یہ پہلی دفعہ شرم الشیخ کا ڈاکومنٹ ہے جس میں جموں اور کشمیر کا ذکر ہی نکال دیا. مطلب پہلی دفعہ. ایون شملہ ایگریمنٹ میں بھی آپ دیکھیں تو جموں اور کشمیر کا ذکر ہے. ایون یہ جو مشرف کی میں بات کر رہا ہوں اس میں بھی، اس ڈاکومنٹ میں بھی ہے. تو ایک غلطی تو ان سے یہ ہوئی کہ جموں اور کشمیر سے بالکل اس کو فارغ کر دیا، نکال ہی دیا، جموں اور کشمیر کو باقی ایشوز کے ساتھ ملا دیا. حالانکہ یہ کور ڈسپیوٹ ہے، یہ ایشو بھی نہیں ہے. پاکستان اور بھارت کی بہت لڑائی ہوتی رہتی ہے جب بھی ہم باہر کہیں ملٹی لیٹرل آرگنائزیشن، بائی لیٹرلی بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ ایشو ہے، اس طرح باقی ایشوز ہیں. ہم کہتے ہیں ڈسپیوٹ ہے، یہ تو کور ڈسپیوٹ ہے، اس کے بغیر تو پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. بالکل. لیکن یہ انہوں نے پہلی غلطی کی، جو پہلی دفعہ پاکستان بھارت کی تاریخ میں کسی مشترکہ اعلامیہ میں جموں اور کشمیر کا ذکر ہی نہیں ہے، اور ہم نے جموں اور کشمیر کے تنازع کو باقی ایشوز کے ساتھ لا کر کھڑا کر دیا ہے، چاہے وہ سیاچن ہو، سر کریک ہو، کونسلر ریلیشنز ہوں، واٹر کے ایشوز ہوں، ہم نے سب جموں اور کشمیر اس کے ساتھ لگا کر دیا. اس سے پہلے جو ایک اور بڑی غلطی پریزیڈنٹ پرویز مشرف سے ہوئی، ایک تو وہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ 6 جنوری کی، دوسرا جب ہمارے بیک چینل پہ مذاکرات ہو رہے تھے 2004 سے آنورڈ 2008 تک، اس میں پریزیڈنٹ پرویز مشرف نے پبلکلی 4 پوائنٹ جو 4 نکاتی فارمولہ پیش کر دیا.